اس کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، پھر بھی دعا کرتا ہے، مانگتا ہے اللہ سے۔ اور تعلقات کو مادی اسباب سے بہت بلند رکھنا، مادی اسباب کی نگاہ نہیں رکھنی کسی پر بھی، تعلقات کو اس سے بہت زیادہ بلند رکھنا۔ کہ کوئی آدمی خدمت کر رہا ہے تو وہ بہت قریب ہے، جو خدمت نہیں کر رہا تو وہ بہت دور ہے، نہیں، یہ مزاج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ الگ بات ہوتی ہے کہ موقع کے اعتبار سے مہمانوں میں حضور کی سنت ہے خواص کے اکرام الگ کرنا، یا ان کو الگ بٹھانا، یا الگ خدمت کرنا۔ آج کل ایک بڑی وبا یہ بن گئی ہے پیروں بزرگوں کے اندر، اور خود اگر ٹھیک بھی ہوتے ہیں نا تو آگے جو چمچے کڑسے ہوتے ہیں انہوں نے جبریل امین بنایا ہوتا ہے پیر کو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں کافی عرصے کی بات ہے، پنڈی گیا نا، پیر ذوالفقار صاحب آئے ہوئے تھے تو ان سے ملاقات کے لیے، تو ان کے بعد میں خلیفہ کو جو ملنے کے لیے آئے تو میں کہ کیا مسئلہ ہے یار، کوئی الگ مخلوق تھوڑی ہے یار، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا، انسان سمجھو پیروں کو بھی، ان کو انسان رہنے دو۔ بڑے بڑے لوگ بزرگوں کے فیض سے اس لیے محروم ہوتے ہیں کہ ان کی معیار بدل جاتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ کتنا بھی مصروف ہونا آدمی، میں نے سید غلام نبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے آدمی تھے، بڑے آدمی تھے، تو میرے ساتھ چلے گئے وہ یہاں سے خواجہ صاحب کے جنازے میں کنیا شریف نا، تو ملنے والے بہت آئے ہیں، تو وہاں ہٹو بچو بہت تھی بزرگوں کے ساتھ، ادھر ہٹو ادھر۔ شاہ جی مجھے فرمانے لگے، بچہ یہ ختم نبوت کے دیوانے ہیں، کوئی ملنے کے لیے آتا کیوں روکتے اس کو کیا غرض ہے ہم سے؟ وہ الگ بات ہے کہ ہماری سماجی تربیت ٹھیک نہیں ہوتی لوگوں کی، یعنی کھینچتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، کوئی رومال کھینچ لیتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، لیکن مقتدا پیشوا کو ایسا نہیں ہونا چاہیے بالکل کہ وہ سمجھے کہ میں کو بہت بڑی مخلوق بن گیا ہوں اس لیے مجھے مل رہا ہے۔ یہ شکر کر کو مل رہا ہے تجھے، کون ملتا ہے کسی کو، بات سمجھے نا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وبا پھیل گئی ہے، جس کو دو چار آدمی جاننے والے ہو جائے بس جناب وہ آسمان کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا گورم خان تھا، خان گوری آسمان تھا، پشتو میں کہتے ہیں نا، ہاں۔ مفتی عبید اللہ صاحب گوجری زبان میں نا، ہمارے علاقے میں ایک آدمی خان کو دیکھتا تھا نا تو خان آگے سے اوپر دیکھے نا، تو اس نے گوجری میں کہا ہوں دیکھوں خان نو تو خان دیکھوں آسمان نو، یعنی خان کو ہماری پرواہ ہی نہیں بالکل نا، ہاں نہیں کرنا چاہیے ایسا کبھی بھی، کبھی بھی ملنے والے کسی آدمی کو۔ میں نے محسوس کیا، خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی نے اس وقت رات کے 1 بجے میں حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا، 2 بجے ان کا فون بند ہوتا تو بند ہوتا، تو ایک ٹانک میں ایک ہمارا دوست ہے وہ بھی اس طرح ہی اس نے رات فون کر لیا تو فون کھلا ہوا تھا، تو حضرت نے فون اٹھایا، فرمایا اس وقت یہ جڑیں کی تکلیف ہوئی ہو، اس سے فون کی تھے اس نے، تو حضرت نے فون اٹھایا تو حضرت نے کہا خیر ہے، کہا تھا آپ کی یاد آئی تھی، تو مجھے کہنے لگے جڑے بیویلی یاد آئی ہے، میں اور سوتے دوں اگر یہ تو اتفاق ہے، چلو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اسی نہ سمجھ میں نہیں ہونا چاہیے آدمی کو نا کہ کسی کے راحت آرام کا خیال نہ کرے جی۔ تو امتحان بھی زیادہ نہیں لینا چاہیے، لیکن امتحان پڑ جائے نا تو خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے۔ پھر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے، ایک کہتا ہے سفیان ثوری کا مقام زیادہ ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہوئے
امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام زیادہ ہے. وہ جو تیسرا آدمی بیٹھا ہوا تھا نا وہ کہنے لگا بھائی بات یہ تم ان کے مرید ہو, مقام میں بتاؤں گا کس کا زیادہ ہے, مقام جس کا زیادہ ہے میں بتاؤں گا آپ کو, بس کل پرسوں آپ کو انشاءاللہ پوری تفصیل سے آگاہ کروں گا. یہ جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معروف ہے نا یہ بات کہ آپ عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے, اس پہ کئی لوگوں نے اشکالات کیے بہت, یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایسا ممکن نہیں تھا نا جی. وہ بھی فرمایا کہ کسی خاتون نے حضرت کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ ایسا کرتے ہیں, تو اس دن سے قسم اٹھا لی تھی کہ لوگ میرے بارے میں اتنی اونچا گمان رکھتے ہیں تو مجھے نہیں کرنا چاہیے نا. اور ممکن ہے عشاء دیر سے پڑھتے ہوں, انسانی تقاضے آدمی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, لیکن وہ سویا کرتے تھے فجر کے بعد. تو حضرت جو ہی اپنے بالا خانے میں آرام کے لیے گئے نا تو یہ شخص کیا دروازے پہ دستک دی. ابھی آنکھ کھلی, دروازے پہ گئے, جی ہاں خیر ہے, نہیں کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے, بس وہ جو ہی آپ کو دیکھا تو بات بھول گیا ہوں. حضرت نے فرمایا جب یاد آ جائے پھر آ جاؤ. ابھی دوبارہ آنکھ لگی, پھر اٹھا دیا اس نے. بس حضرت وہ سارے راستے میں مسئلہ سوچتے سوچتے آیا, جو ہی آپ کو دیکھا تو بات بھول گیا. فرمایا خیر ہے کوئی بات نہیں, پھر آ جانا. گو کسی آدمی کی اس سے بڑی بدقسمتی اور کوئی نہیں ہوتی کہ وہ کسی عالم کا یا کسی اللہ والے کا امتحان لیتا ہو. یعنی امتحان نہیں لینا چاہیے, اور امتحان کی نیت سے ملنا نہیں چاہیے. تیسری دفعہ جب آیا تو اس نے کہا حضرت یہ تو کھانے کے بارے میں پوچھا کہ یہ میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے, یہ کوئی سوال ہے؟ اس کا بھی حضرت نے عقلی جواب دیا. فرمایا جب تک اسے بکھی بیٹھے نا تو اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے, جب مکھی نہ بیٹھے تو اوہو قدموں میں گر گیا وہ, اور آواز دے کے کہتے تھے لوگوں امام اعظم کا مقام بہت بڑا ہے, امام اعظم کا مقام بہت بڑا ہے. وہ کیا چیز لے کر گیا یہاں سے, یعنی یہ ہے تزکیہ اور تربیت, کہ اس جاہل کے ساتھ الجھ جاتے آگے سے, یاری کو ٹائم ہے دروازہ کھڑکانے کا, کیوں آئے ہو تم؟ ہم میں سے ہم جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا بعض اوقات ایسا کرتے ہیں, کسی بڑے آدمی کی کوئی منفرد سی کوئی بات ہوتی ہے, الگ سی بات ہوتی ہے, تو ادھر ایک مولوی صاحب آئے میرے پاس تو کہنے لگے یہ عام کہتے ہیں جی یس ہمارے استاد ہر جمعے میں ڈی سی کو گالیاں دیتے ہیں. اس کو کمال سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کارنامہ ہے یہ نا, ڈی سی ڈرتا ہے ان سے, تھندار ڈرتے ہیں, ایس پی ڈرتا ہے. میں کہ خیر ہے گالیاں دیتے ہیں اس کو. میں کہ کیوں, کوئی اچھی بات تو نہیں ہے گالی دینا, نہیں یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے نا. اب کسی عالم نے اگر کسی وقت کسی کو چیلنج کیا ہے یا للکارا ہے ان حالات پر کیا ہے, اب وہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ باتیں کہ شیخ القرآن جو ہے نا ارجمے میں للکارتے تھے اس کو, وہ للکار بھی ٹھیک ہوتی تھی جی. کسی عالم کو اللہ نے دین کے بہت سارے شعبے ہیں نا جی کام کرنے کے, کہیں پہ کوئی تھوڑا بہت ڈنڈا دکھانا پڑ ہی جاتا ہے تو وہ اپنی شان سے اگر کبھی کو کریں تو یہ ان کا منصب ہوتا ہے. اچھا ہر آدمی کے لیے یہ بات نہیں ہوتی, ہر آدمی کے لیے یہ بات نہیں ہوتی. کافی ساری باتیں ہوں گی جی. صلی اللہ علیہ نبی الکریم.